غزہ پر اسرائیل کی فضائی بمباری 200 افراد ہلاک۔ منگل کے روز اسرائیل کی جانب سے غزہ پر کی گئی فضائی بمباری میں کم از کم 200 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ فلسطینی حکام نے اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ حملہ 19 جنوری کو ہونے والی جنگ بندی کے بعد غزہ پٹی پر سب سے بڑی کارروائی قرار دی جا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے دفتر نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ حماس بار بار ہمارے قیدیوں کی رہائی سے انکار کر رہا ہے۔ جنگ بندی کے معاہدے کو برقرار رکھنے سے انکار کرنے کی وجہ سے ہمیں حملے کا حکم دینا پڑا۔ ناگپور کے محال علاقے میں دو گروپوں کے درمیان پرتشدد تصادم۔ اورنگزیب کے مقبرے پر تنازع کے درمیان ہنسپوری علاقے میں بھی شرپسندوں نے کئی دکانوں اور مکانات کو نشانہ بنایا۔ اورنگزیب کے مقبرے پر تنازع کے درمیان پیر کی شام مہاراشٹر کے ناگپور کے محال علاقے میں دو گروپوں کے درمیان پرتشدد تصادم ہوا۔ اس دوران شرپسندوں نے کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے پتھراؤ کیا اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ پتھراؤ سے کئی پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ہنسپوری علاقے میں بھی شرپسندوں نے کئی دکانوں اور مکانات کو نشانہ بنایا ہے۔ پولیس نے شہر میں امتناعی احکامات نافذ کر دیے ہیں۔ نیوز پورٹل آج تک پر شائع خبر کے مطابق ناگپور کے پولیس کمشنر ڈاکٹر روندر سنگل نے کہا کہ شہر میں انڈین سول سیکورٹی کوڈ کی دفعہ 163 نافذ کر دی گئی ہے۔ درحقیقت جھڑپ کا پہلا واقعہ پیر کی شام تقریباً 7:30 محال کے چٹنیس پارک علاقے میں پیش آیا۔ دوسری جھڑپ 10:30 سے 11:30 کے درمیان ہنسپوری علاقے میں پرانا بھنڈارا روڈ کے قریب ہوئی۔ اس دوران مشتعل ہجوم نے علاقے میں کئی گاڑیوں کو نظر آتش کیا اور توڑ پھوڑ کی اور مکانات کو آگ لگا دی۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے ناگپور میں پرتشدد جھڑپوں کے سلسلے میں امن کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری اس صورتحال میں انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم پولیس انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور شہری ان کے ساتھ تعاون کریں۔ دیویندر فڑنویس نے کسی بھی افواہ پر یقین نہ کرنے اور انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ دریں اثنا مہاراشٹر ریاستی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین پیارے خان نے تشدد پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ محال کے علاقے میں دو گروپوں کے درمیان جھگڑے کے بعد شہر میں کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس دوران انہوں نے ناگپور کے لوگوں سے امن برقرار رکھنے اور حالات پر قابو پانے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ پیارے خان نے کہا ناگپور ہمیشہ سے امن اور ہم آہنگی کی علامت رہا ہے، جہاں سے پوری دنیا میں ہندو مسلم بھائی چارے کا پیغام جاتا ہے۔ یہ شہر ذات پات فرقہ مذہب کی بنیاد پر جھگڑوں سے دور رہا ہے۔ آج جو بھی واقعہ ہوا انتظامیہ اس پر ضروری کارروائی کرے گی۔ جمعیت علماء ہند نے وقف ایکٹ میں ترمیم کو آئین پر حملہ قرار دیا۔ جنتر منتر پر خطاب کرتے ہوئے مولانا محمود اسد مدنی نے کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام جنتر منتر پر وقف ترمیمی بل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مختلف مسلم تنظیموں، سیاسی رہنماؤں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقف ایکٹ میں مجوزہ ترمیم آئین کے بنیادی اصولوں پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل کسی بھی اقلیتی یا کمزور طبقے کے حقوق سلب کیے جا سکتے ہیں۔ مولانا مدنی نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ وقف جائیدادوں پر قبضے کی راہ ہموار کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہمارے گھروں، مسجدوں اور مدرسوں پر پہلے ہی بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں اور اب آئین پر بھی بلڈوزر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اس ترمیم کی مخالفت کرنی ہوگی۔ اس مظاہرے میں کانگریس کے سینئر رہنما سلمان خورشید، ایم پی اسد الدین اویسی اور عمران مسعود سمیت کئی سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ کانگریس کے رہنما عمران مسعود نے کہا یہ ملک تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ہے، لیکن آج مخصوص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم ہر ممکن طریقے سے اس ناانصافی کے خلاف لڑیں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نمائندوں نے اعلان کیا کہ اگر حکومت نے اس بل کو واپس نہ لیا تو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ بورڈ کے ایک عہدیدار نے کہا ہم آئینی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور اگر ہماری مانگیں پوری نہ ہوئیں تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ دریں اثنا بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور وقف جے پی سی کے صدر جگدمبیکا پال نے اس احتجاج کو سیاسی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت وقف ایکٹ میں ترمیم کر کے غریب مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ترمیم صرف منظم وقف جائیدادوں کے بہتر انتظام کے لیے ہے، لیکن کچھ لوگ اسے سیاسی رنگ دے رہے ہیں۔ سائبر کرمنل کو دھوکہ دینے والا نوجوان، آخر میں اسکامر نے ہاتھ جوڑ لیے۔ ہندوستان میں سائبر مجرموں کی جانب سے لاکھوں لوگوں کو دھوکہ دے کر کروڑوں روپے لوٹنے کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ آج بھی یہ سائبر کرمنلز نئے طریقے اپنا کر جرائم میں ملوث ہو رہے ہیں، لیکن اتر پردیش میں ایک نوجوان نے الٹا ایک سائبر دھوکہ باز کو بے وقوف بنا کر اس سے رقم نکلوا لی، جس کے بعد اسکامر نے ہاتھ جوڑ کر پیسے واپس مانگے۔ واقعے کی تفصیل
उत्तर प्रदेश कानपुर के भूपिंदर सिंह नामी नौजवान को एक साइबर क्रिमिनल ने फोन किया और खुद को सीबीआई अफसर जाहिर करते हुए कहा, तुम्हारी काबिल एतराज वीडियोज हमारे पास हैं, अगर केस बंद करवाना चाहते हो तो 16,000 दो। लेकिन भूपिंदर सिंह को फौरन समझ आ गया कि ये एक धोखा है, लिहाजा इसने इस कामर को बेवकूफ बनाने का फैसला किया। चालाकी से इस कामर को ही लूट लिया। भूपिंदर सिंह ने डरने का नाटक करते हुए कहा, प्लीज मेरी मां को मत बताएं, अगर उन्हें पता चला तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ये सुनकर इस कामर को यकीन हो गया कि भूपिंदर डर गया है। इसने फिर कहा, ठीक है मगर पैसे जल्दी भेजो। भूपिंदर ने एक नई कहानी घड़ ली। इसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने एक सोने की चैन गिरवी रख दी है, इसे छुड़ाने के लिए 3,000 की जरूरत है। जब मैं चैन वापस ले लूंगा तब आपको पूरे पैसे दे दूंगा। इस कामर इस झांसे में आ गया और फौरन 3,000 भूपिंदर को भेज दिए। इस कामर की मजीद बेवकूफी। इसके बाद भूपिंदर ने कहा, मैं नाबालिग हूं, सुनार मुझे सोने की चैन वापस नहीं दे रहा, अब मेरे वालिद की तरह इससे बात करें। इस कामर चालाकी से लूटे जाने के बावजूद राजी हो गया। भूपिंदर ने अपने दोस्त को सुनार बनने के लिए कहा और उस कामर को फोन दे दिया। जाली सुनार ने इस कामर को मजीद 4,480 भेजने पर मजबूर कर दिया। फिर इसने कहा, चैन छुड़ाने के बाद तुम्हें 1,10,000 कर्ज भी दिलवा दूंगा, लेकिन इसके लिए 3,000 प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी। इस तरह भूपिंदर ने कल 10,000 इस कामर से निकलवा लिए। जब इस कामर ने पैसे वापस मांगने शुरू किए, कुछ देर बाद इस कामर को एहसास हुआ कि वो खुद धोखा खा चुका है। इसने भूपिंदर से हाथ जोड़कर पैसे वापस करने की दरखास्त की, लेकिन भूपिंदर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी और कहा कि ये रकम वो किसी जरूरतमंद को बतौर अतिया देगा। जगतियाल आम मार्केट के सदर के तौर पर अमीन अल्दीन मुंतखब। जगतियाल जिला के चल गिल आम मार्केट में कमीशन एजेंट्स का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 80 कमीशन एजेंट्स ने शिरकत की। इस इजलास में मोहम्मद अमीन अल्दीन को मुत्तफ़िक़ा तौर पर सदर मुंतखब किया गया। इस मौके पर अमीन अल्दीन ने कहा कि वो आम मार्केट की तरक्की के लिए मुताल्लिका हुक्काम से मुशावरत करके ज़रूरी कामों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। जगतियाल सड़क किनारे बायो वेस्ट फेंकने पर म्यूनिसिपल हुक्काम ने जुर्माना आयद किया। जगतियाल टाउन के बाईपास रोड पर अस्पताल में इस्तेमाल शुदा ग्लूकोज की बोतलें, सिरिंजें और दीगर बायो वेस्ट अशिया फेंक दी गईं। बाईपास रोड के करीब कैनाल में ये कचरा फेंकने की इत्तला मिलने पर मकामी अवाम ने म्यूनिसिपल हुक्काम को आगाह किया। जाए वक़ुआ का मुआयना करने के बाद म्यूनिसिपल हुक्काम ने पहली बार इंतबा दिया और जिम्बी गद्दे के करीब वाक़े एक अस्पताल पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया। रायकल सीप्टेक टैंक में गिरकर शख्स हलाक। जगतियाल जिला के रायकल टाउन में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक शख्स सीप्टेक टैंक में गिरकर जाँ बहक हो गया। एसआई सुधीर राव के मुताबिक केशोनगर के रिहायशी चलिवेरी कैरन कुमार चून शराब के नशे में हादसाती तौर पर सीप्टेक टैंक में गिर गए, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी की बीवी चलिवेरी निर्मला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ट्रेन हादसा होने से बाल बाल बच गया। जगतियाल जिला के मीटपली रेलवे स्टेशन में एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। कुछ शरपसंद अनासिर ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद सीमेंट बेंच को रेलवे ट्रैक पर गिरा दिया था। ताहम सुबह के वक्त मकामी अफराद की नज़र इस पर पड़ी, जिन्होंने फौरी तौर पर बेंच को ट्रैक से हटा दिया। इस मौके पर मकामी लोगों ने हुक्काम से मुतालबा किया कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएं, ताकि मुस्तकबिल में कोई नाखुशगवार हादसा पेश न आए।